السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا المرتضیٰ انسٹیٹیوٹ میں استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے ہی شروع میں بتا دیا تھا کہ میں باضابطہ آپ کو کتابیں پڑھاؤں گا، صرف سوال جواب کے اس پہ نہیں رکھوں گا بلکہ لفظ بلفظ آپ کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ اور اسی سلسلے میں آج جو سب سے پہلا جو ٹاپک ہم لوگوں کا ہے وہ سہیل عظیمادی تو آپ نے پڑھ ہی لیا۔ سہیل عظیمادی کا ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے بھابھی جان۔ آئیے اس کو ذرا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بعد میں سمجھتے ہیں۔ بھابھی جان یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اس میں زیادہ تر سوالات آپ کو اسی سے ملیں گے، زیادہ تر آبجیکٹیو بھی اور لانگ سوال زیادہ تر بھابھی جان سے ہی اسی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ چلیے آئے بھابھی جان افسانہ جو ہے سہیل عظیمادی کا افسانہ بھابھی جان، اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں۔ جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہیں تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے اور احساس محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی ذات سراپا روشنی ہے۔ ان کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے وہ شمع یاد آ جاتی ہے جو کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، اور جب پادری عبادت ختم کر کے قربان گاہ سے اتر جاتا ہے تو بھی وہ خاموش زبان سے خداوند یسوع کا پیغام سناتی رہتی ہے، نعوذ باللہ، سناتی رہتی ہے، جو دوسروں کا گناہ بخشوانے کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا، مگر وہ جو اب تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اور سب کو نجات دلائے گا۔ رقیہ بھابھی کی ذات مجھے ایسی ہی شمع معلوم ہوتی ہے جو جلتی اور پگھلتی رہتی ہے لیکن روشنی پھیلاتی اور کچھ کہے بغیر بھی ہر وقت ایک پیغام سناتی رہتی ہے، ایسا پیغام جو امر ہے۔ بھابھی نے صبح سویرے آواز دی، خیر تو ہے شہزادے، گھوڑے بیچ کر سوئے ہو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ بھابھی کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا اور مسکرا دی اور بولی، بھائی بات یہ ہے کہ ٹھنڈی چائے مجھ سے پی نہیں جاتی اور بچوں کو اسکول بھیجنا بھی ہے۔ بھابھی یہی تو مصیبت ہے، آپ کے ساتھ صبح ہوئی اور اٹھا کر بٹھال دیا، ہم لوگوں کو بھی آپ طالب علم سمجھتی ہیں۔ بھابھی بولی، تو آج تم کون بوڑھے ہو چکے ہو، بھائی اٹھو جلدی کرو۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑا اور بستر سے کھینچ لیا، میں زمین پر کھڑا ہو گیا، وہ ہنسنے لگی۔ میں بولا، شکر ہے میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوا، باتیں نہ بناؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، بچے بیٹھے ہیں۔ لیکن مجھے نیند آ رہی ہے بھابھی، رات بھر میں نہیں سو سکا ہوں۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا، چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا، چائے کے بعد دوسری قسط سو لینا۔ قسط کہتے ہیں پارٹ کو، حصے کو، ایپیسوڈ کو۔ قسط کا لفظ سن کر میں ہنس پڑا اور وہ بولی، شاعر ہو کر داد نہیں دیتے، کیا لفظ میں نے استعمال کیا، اگر نوابان اودھ باقی ہوتے تو اس ایک لفظ کے استعمال پر جاگیر تو ضرور بخش دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اگر نوابان اودھ اس وقت فیض آباد، لکھنؤ کی جو ریاست وہاں پہ جو نواب لوگ ہوا کرتے تھے انہی کے علاقے کو، فیض آباد ہے، لکھنؤ ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو اودھ کہتے ہیں۔ آج بھی لکھنؤ کو لوگ اودھی کے نام سے جانتے تو وہی کہتے ہیں۔ اگر اودھ کے نواب ہوتے تو اس لفظ پر یعنی قسط کے لفظ پر کوئی نہ کوئی جاگیر تو ضرور ہی دے دیتے۔ چلو بھائی تم ذرا جلدی کرو، اتنا ہی صحیح۔ اور بھابھی کھانے کے کمرے میں چلی گئیں اور جب تھوڑی دیر میں میز پر پہنچا تو بچے چائے ختم کر رہے تھے۔ ننھی ریحانہ بولی، ایک بچی چھوٹی ان کی بیٹی ہے جس کا نام ہے ریحانہ، چچا جان ہم لوگ چائے ختم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری جھوٹی ہوئی چائے پیجیے۔ اسکول کی لاری نے ہارن بجایا اور بچیاں تالی بجاتی ہوئیں باہر چل دیں۔ بھابھی نے چائے ڈھال کر میری طرف بڑھائی اور بولی، اگر تم جوان اتنی دیر تک سوتے رہو گے تو کیا کرو گے؟ شعر کہوں گا اور کیا کروں گا، اور کچھ نہیں۔ بھابھی معنی خیز انداز سے مسکرائیں، میں کچھ جھینپ سا گیا۔ بھابھی کی مسکراہٹ بہت دور تک اشارے کر رہی تھی، پھر وہ آہستہ سے بولی، تمہارے بھائی جان ٹھیک 4 بجے اٹھ بیٹھتے تھے اور چائے پی کر کام شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں تو مجھے بھی بڑا جبر ہوتا تھا، لیکن آج صبح اٹھنے کی عادت کام آ رہی ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، بھابھی کے سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت تصویر رکھی ہوئی تھی، وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا، ان پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئیں اور بولی، یہاں پہ آپ کو 2 کریکٹر آ چکے ہیں، ایک ہے ننھی، ایک رقیہ بھابھی ہیں جو سب سے مین ہے، اور ان کے بعد ان کی بیٹی ننھی ہے اور ان کے شوہر کا نام ننھ ہے یہاں پہ۔
کبھی کبھی ایگزام میں آتا ہے کہ ننھے ان کے شوہر کا کیا نام ہے، تو یہاں پہ آتا ہے کہ ننھے ان کے شوہر کا نام ہے۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ 2-3 کریکٹر ابھی آ چکے ہیں، ایک بھابھی ہے، رقیہ بھابھی ہے، ایک ریحانہ ہے، اور ایک ننھے ہیں، اور اختر بھی آ چکے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں پلٹ کر دیکھا، بھابھی کو سنگار میز پر ننھے بھائی کی خوبصورت سی رنگین تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر کے پاس بھابھی اور بچوں کی تصویریں تھیں۔ اب سنگار میز نام کا تھا، ان پر بچوں کی کتابوں کا ڈھیر تھا، اور شاید ایک کنگھی کے علاوہ میز پر سنگار کی کوئی دوسری چیز بھی نہ تھی۔ رقیہ بھابھی اداس ہو گئیں اور بولیں، اختر، نہ جانے تمہارے بھائی جان آج کس حال میں ہیں، دیکھو ان کے مقدمے کا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ تیسری انٹری، اختر جو ان کے دیور ہے، جو بات چیتیں ہو رہی تھی وہ دیور ہی سے ہو رہی تھی، اختر سے ہو رہی تھی، کی دوری پر میں ان کی کوئی کام بھی نہیں آ سکتی۔ چند ہی دنوں میں ان کے مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ بھابھی جو ہمیشہ پھول کی طرح ہنسنے اور بلبل کی طرح چہکتے رہنے کی عادی تھیں، بالکل اداس اور چپ تھی۔ لیکن یکایک کسی کے پاؤں کے چاپ کی سنائی دی، پھر آواز آئی، میں آ سکتی ہوں؟ آ جاؤ، بھابھی نے کہا، اور ایک جوان سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی نے دیکھتے ہی کہا، آؤ شمی، چائے پیو، میں آج شام کو تمہارے گھر ہی جانے والی تھی، بن دیے تم نے سویٹر۔ اب یہ کریکٹر جو شمی، یہ بھی ہے، یہ مین کردار میں ہے۔ رقیہ بھابھی کے ساتھ میں ایک شمی ہے جو ان کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی ان کا بھی آ جاتا ہے، یہ شمی کر لیں یا شمی کر لیں، نام چیز ایک ہی ہے۔ بن دیے تم نے سویٹر؟ وہی لے کر آئی ہوں، اور اون بچ گیا تھا تو میں نے ٹوپی اور موزے بھی بن دیے۔ بہت اچھا کیا تم نے، لو چائے پی لو، اور چائے کی پیالی لڑکی کے سامنے بڑھا دی۔ لڑکی میری موجودگی میں کچھ شرما رہی تھی، بولی، میں چائے پی چکی ہوں، پھر بھی پی لو، شرماتی کیوں ہو؟ یہ ہے مشہور شاعر اختر، تمہارے بڑے بھائی۔ کبھی کبھی آتا کہ اختر کون تھے، تو بھابھی یعنی رقیہ بھابھی کے دیور بھی تھے، اور کیا کہتے ہیں، شاعر بھی تھے۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی، میں ذرا شہر سے ہوا ہوں، جاؤ، مجھے بھی ذرا ہسپتال جانا ہے، چلو شمی تم بھی ساتھ۔ میں نے کمرے کی کھڑکی سے بھابھی کو بنگلے کے احاطے سے باہر جاتے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی وہ بوتل تھی جو بہت دیر سے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھابھی کے ایک پرانے ملازم کی بیٹی ہسپتال میں ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بچہ پیدا ہوا، اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں۔ بھابھی خود ہی دونوں وقت دودھ کی بوتل لے کر 2 فرلانگ پیدل جاتی اور دودھ پہنچاتی، اور سویٹر اور موزے اسی بچے کے لیے بنوائے تھے، کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا، اور شمی ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ اگر آ جاتا ہے کہ شمی کون تھی، تو یہ بتانا پڑے گا کہ شمی جو ہے یہ اسٹوڈنٹ تھی، یہ بھابھی کے کالج میں پڑھتی تھی، اور اسی سے محبت کی وجہ سے یہاں پہ تھی۔ بھابھی سے میری صرف دوسری یا تیسری ملاقات تھی، البتہ خط و کتابت بہت زیادہ تھی، لیکن 3 دن ساتھ رہ کر معلوم ہوا کہ وہ آدمی نہیں مشین تھی۔ صبح اٹھ کر کام شروع کر دیتی۔ ان کا زمانہ بھی بالکل بدل چکا تھا۔ کبھی 4-5 نوکر اور مامائیں ہوتی تھیں۔ اب ان کے پاس صرف ایک نوکر تھا جو بازار سے سودا لاتا تھا اور کھانا بھی پکاتا تھا۔ پھر روپیوں کی بھی بڑی تنگی تھی۔ پہلے وہ ہزاروں روپے ماہوار یعنی مہینہ اپنے شوق پر خرچ کر دیا کرتی تھیں، اب 400 روپے ماہوار پر ایک کالج میں لیکچرر تھیں، اور 50 روپے ماہوار ایک لڑکی کے پڑھانے کو ملتے تھے۔ یعنی ان کو کالج میں جو فیس ان کی تھی وہ صرف 400، اور جو ایک ٹیوشن پڑھاتی تھی بچی کو، لڑکی کو، وہاں 50 روپے ملتے تھے، یعنی کل آمدنی ان کی 450 ہے۔ آتا ہے کبھی کبھی کہ رقیہ بھابھی کی کل آمدنی کتنی تھی، تو 450۔ لیدر کی یہی ان کی آمدنی تھی، اور خرچ اپنی جگہ پر، بلکہ کچھ زیادہ ہی۔ اپنے اور بچوں کا خرچ ہوتا تو کسی طرح پورا ہو جاتا، لیکن وہ بھی بڑھ گیا تھا۔ بچوں اور اپنی ضرورتوں کے علاوہ ایک مستقل رقم انہیں ہر مہینہ مزدوروں اور طالب علموں کی انجمنوں کو دینا پڑتی تھی۔ کانفرنسوں اور جلسوں میں شرکت کے لیے کرایہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ کئی غریب لڑکیاں صرف ان کی مدد سے پڑھ رہی تھیں۔ بھابھی جان کی جب شادی رقیہ بھابھی سے ہوئی تھی، تو ہم لوگوں کا عام خیال تھا کہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف بھائی جان تھے جنہیں ایسی سیاست کا شوق تھا جو بار بار انہیں جیل بھجوایا کرتی تھی، اور دوسری طرف بھابھی جان تھیں جو نازوں کی پالی تھی اور ایسی ماحول میں پڑھ کر جوان ہوئی تھی
جس میں اپنی ہی ذات سب کچھ ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے شادی کی خبر سنتے ہی سوچ لیا تھا کہ بھابھی جس طرح ابھی میکے میں شان سے رہتی ہیں رہا کریں گی، اور بھائی جان جیل میں رہیں گے۔ یہ جو ننھے ہیں، جو رقیہ بھابھی کے شوہر ہیں، ان کا یہ تھا کہ وہ سیاست کا شوق ان کو تھا۔ سیاست کے شوق ہونے کی وجہ سے ان کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ وہ کوئی کرمنل نہیں تھے، کوئی گنڈے موالی نہیں تھے، بلکہ سیاست کا ان کو شوق تھا، جس کی وجہ سے بار بار ان کو جیل جانا پڑتا تھا۔ بعضوں کا تو یہ خیال تھا کہ بھائی جان بھی سیاست کے چکر سے نکل کر بیرسٹری کریں گے، یعنی وکالت کریں گے، اور اپنی عالیشان کوٹھی میں شان کی زندگی گزاریں گے، یا پھر آرام کرسی والی سیاست چلیں گے اور کتابوں کی باتیں دہرائیں گے۔ لیکن سب کا خیال غلط نکلا۔ بھائی جان نے رقیہ بھابھی کو اپنے رنگ میں جلد ہی رنگ دیا، اور وہ قدم بقدم ساتھ چلنے لگی، اور شادی کے بعد جیسے ہی بھائی جان گرفتار ہوئے، انہیں 2 سال کی سزا ہو گئی۔ بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی بھابھی جان نے اپنے لیے راہ تلاش کر لی۔ بی اے وہ پہلے ہی کر چکی تھیں، جلد ہی تیاری کر کے ایم اے کر لیا، اور کالج میں لیکچرر گئیں، اور اکلوتی بچی کی دیکھ بھال میں لگ گئیں۔ 2 سال کے بعد جب پھر بھائی جان جیل سے آئے تو اپنی سرگرمیوں میں رہے، اور بھابھی جان کام کرتی رہیں۔ پھر 2 بچے اور ہوئے اور انہیں پالتی رہیں۔ اب بھائی جان 3 سال سے نظر بند تھے، اور ان پر مقدمہ چل رہا تھا۔ بھائی جان نے بے شمار ذمہ داریوں اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتی تھیں، لیکن ان کا چہرہ کبھی میلا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہیں، اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال لیتی ہیں۔ بھائی جو تھے، یعنی کہ شوہر جو تھے، بار بار جیل جاتے تھے، اور جیل جانے کی وجہ سے فائنینشیل یعنی مالی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مگر وہ کبھی بھی اس کی شکایت اپنے شوہر سے نہیں کرتی تھیں، اور انہوں نے پوری ذمہ داری اپنے اوپر رکھ لیا، اور اپنے غم کو بھی ایک مسرت کا بنا لیا، ہے نا۔ ایک گانا آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے غم کو بھی خوشی بنا دیا، یعنی غم کا شوق منانا فضول تھا، ہم نے غم کا جشن منانا شروع کر دیا۔ اسی طرح غم کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے غم کو جو اپنا مسرت بنا لیا، اور وہ اس غم کو اپنے لیے بہترین بنا لیا، اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال لیتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو نہلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، خود نہا دھو کر تیار ہو جاتی، بچوں کو کھلا پلا کر 7 بجے اسکول بھیج دیتی۔ پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائشیں کرتے۔ کوئی ان سے ملازمت کے لیے سفارش کو کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے۔ سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے۔ وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارشیں لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بھابھی کالج جاتی ہیں، اور وہاں بھی پڑھانے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی ہیں۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خط روز لکھتی ہیں، اور انہیں ڈاک میں ڈالواتی ہیں۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے تھے، جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے۔ کہ بھابھی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، یعنی خط لکھنا شروع کیا تھا صرف دل کو بہلانے کے لیے، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھیں، اور نئے لکھنے والے ان سے مشورہ طلب کرتے اور بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوط کا جواب دیا کرتی۔ اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بھاگ جائیں، اور نہ ان کی دل شکنی ہو، یعنی دل ٹوٹے۔ پھر وہ شام کو ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے چلی جایا کرتی تھیں۔ اصل ہوتا ہے خط کس کو لکھا کرتی تھی؟ جو نئے لکھنے والے کون ہیں؟ جو نئے افسانہ لکھنے والے، نئے ڈرامہ لکھنے والے، نئے شعر و شاعری کرنے والے، جو نئے قدم انہوں نے بڑھایا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ ان کو خط لکھا کرتی تھی۔ وہی نئے خط لکھنے والے کو خط لکھا کرتی تھی۔ یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک کام آدمی کا ہے مشین معلوم ہوتی تھی۔ ان کے خط لکھنے کے شوق سے تنگ آ کر میں نے کہا، بھابھی آپ نے کیا علت پال رکھی؟ کالج میں تو سر کھپاتی ہی ہیں، گھر پر بھی ایک کالج بنا رکھا ہے۔ بھابھی بڑے باوقار انداز سے مسکرائی اور بولی، اختر ان نئے لکھنے والوں کو کیسے بھول سکتی ہیں؟ یہ تو ہمارے مستقبل کی امیدیں ہیں۔ اگر میں ان پودوں پر روز چھڑکاؤ نہیں کر سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی،
کہ ان میں پھول لگے اور سارا باغ مہک اٹھے تو کم سے کم جو کچھ کر سکتی ہوں وہ تو کرنا چاہیے۔ یہ تھی بھابھی جان، یعنی ہر جگہ وہ اپنا بہترین پہلو کھوجتی تھی مدد کرنے کے لیے۔ اس جواب کے بعد کچھ اور بولنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ میں چپ ہو رہا۔ ایک دن شام کے وقت ہی وہی لڑکی شمی ان کے پاس آئی۔ وہ بہت اداس تھی اور کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ بار بار اس کے ہونٹ کانپ کر رہ جاتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ رو دے گی۔ بھابھی نے حسب عادت اسے بٹھایا اور باتیں کی، پھر آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کچھ بھی نہ بولی۔ بھابھی جتنے اصرار کے ساتھ پوچھتیں معلوم ہوتا کہ اس کے ہونٹ اتنی ہی شدت کے ساتھ آپس میں چپکتے جاتے تھے۔ آخر وہ کچھ نہ بول سکی تھی تو بھابھی نے اسے پکڑا اور سونے کے کمرے میں لے گئی، بیڈ روم میں لے گئیں۔ دروازہ اندر سے بند کیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن شمی کچھ بتانے کے بدلے رونے لگی اور بھابھی کے چپ کرانے پر بھی روتی گئی اور بڑی دیر کے بعد بھابھی کے ڈانٹنے پر اس نے بتایا کہ دوسرے ہی دن اس کے بھائی کے ایم اے کی فیس داخل کرنی ہے نا۔ یہ آتا ہے ایگزام میں کہ وہ سمی ان کے پاس کیوں آئی تھی اور رو کیوں رہی تھی، تو اس کے بھائی کے ایم اے کی فیس اس کو ادا کرنی تھی، اس کی وجہ سے رو رہی تھی اور روپے کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اب وہ اس بات پر شرمندہ تھی کہ بھابھی اس کے کالج کا خرچ دیتی ہیں، اب وہ بھائی کے لیے فیس مانگے، لیکن دوسرا کوئی ایسا ہمدرد بھی نہ تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اور اسی پر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے پاس آئی تھی۔ اصل وہ بھابھی سمی جو تھی وہ اپنا دکھ جو انسان ہمدرد ہوتا ہے اسی سے اپنے دکھ کی بات انسان بتاتا ہے۔ تو یہ سمی جو آئی تھی رقیہ بھابھی کے پاس صرف بتانے کے لیے کہ دیکھیے بھابھی ہمارے بھائی کی امی کی فیس ادا نہیں ہو پائی ہے، اب کیا کریں کیا نہیں کریں۔ تو بھابھی نے اتنا سنا اور اس کے ساتھ کیا آگے چلتے ہیں۔ بھابھی نے بڑی محبت سے شمی کے گال پر ایک چپت لگائی اور بولی، پگلی اس میں رونے کی کیا بات تھی، آخر اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، ہم لوگ اسی طرح تو ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دکھ درد ہلکا کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے الماری کھولی اور چھوٹی چھوٹی سونے کی 2 چوڑیاں لا کر شمی کے ہاتھ پر رکھ کر بولی، لے جاؤ، اسے بیچ کر تمہارا بھائی فیس ادا کر سکے گا۔ یہی ہے بھابھی، رقیہ بھابھی۔ جیسے دھیرے دھیرے پڑھتے جائیے گا ایسا لگے گا کہ رقیہ بھابھی سے اپنے آپ محبت ہوتی جائے، ان کی حرکت سے، ان کی عادت سے، کہ وہ تمام اپنی اتنی تنگی ہونے کے باوجود، مالی پریشانی ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی مدد کرنے میں پیش رہا کرتی تھیں۔ یہی تھی رقیہ بھابھی۔ شمی شاید گر جاتی لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، سمی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ شمی شاید گر جاتی لیکن بھابھی نے اسے سنبھال لیا اور اس کی پیشانی چوم لی اور بولی، شمی سدا ایسا ہی زمانہ نہیں رہے گا، دن بدلیں گے، جاؤ سویرے چلی جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ کتابیں اکثر آپ کو بھی ایسی ملی ہوں گی، بہار بورڈ کی کتابیں ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ زیروکس پہ زیروکس کیا جا رہا ہے، نئی کتابیں آپ کو مل نہیں پائیں گی، یعنی فوٹو کاپی ہے، اسی کو پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ یعنی ہمارا اسٹینڈرڈ، اردو کا اسٹینڈرڈ اتنا گر چکا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو گراتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی دوسرا کیوں گرائے گا، ہم خود بھی گرتے چلے جا رہے ہیں۔ پوری کتاب دیکھ لیجئے کہ سب فوٹو اسٹیٹ بنی ہوئی ہے۔ پہلے ہم لوگوں نے پڑھایا تھا تو آتا تھا، وہ کتابیں آنے لگی۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو ایک بار دیکھ لیں، اس کو ضرور لکھ لیں۔ چلو جاؤ، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ سمی پر جو چوڑی لے کر چلی گئی، صبح وہ چوڑی جو تھی وہ 2 دن پہلے بھابھی جان نے ننھی ریحانہ کے لیے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر بنوائی تھی اور جسے ریحانہ نے صرف ایک بار پہنا تھا۔ وہ جو سونے کی چوڑی جو دی تھی ایم اے کی فیس ادا کرنے کے لیے، وہ ریحانہ بڑی مشکل سے پیسے اکٹھا کر کے انہوں نے سونے کی چوڑی کو تیار کیا اور وہ سونے کی چوڑی بغیر کسی سوچے سمجھے سمی کو دے دیا اور کہا کہ جاؤ اسے بیچ کر کے اپنے بھائی کے ایم اے کی فیس ادا کر دینا۔ چوڑیاں دے کر بھابھی جان بہت خوش تھیں، جیسے ان کے دل سے پہاڑ جیسا کوئی بوجھ اتر گیا۔ کوئی انسان اگر خدمتگار ہو اور سوشل ورکر ہو تو اس کے یہ کیفیت اکثر ہوتی ہے کہ دینے کے بعد اس سے عجیب سی ایک کیفیت، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں 4 دنوں سے ان کے پاس تھا، ایک ضروری کام کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن ان کی مصروفیتوں اور پریشانیاں دیکھ کر نہ موقع ملا اور نہ ہی ہمت ہو سکی۔
میں نے سوچ لیا بھابھی سے بغیر کوئی مشورہ کیے اور مدد مانگے واپس جاؤں گا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ صرف وہی ایسی آدمی تھیں جو ان سلسلے میں میری مدد کر سکتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سے ہرگز نہیں کہوں گا۔ آخر بھابھی نے خود ہی کہا تم 4 دنوں سے آئے ہو لیکن کوئی بات تک نہیں کی۔ میں نے کہہ دیا میں صرف ٹہلنے اور آپ سے ملنے آ گیا تھا بھابھی۔ پھر وہ بولی اور تمہاری شادی کا کیا ہوا؟ سنا ہے تم میں اور تمہارے گھر والوں میں شادی کے مسئلے پر سخت اختلاف ہو گیا۔ جی ہاں، شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو میں امی کی پسند کے مطابق ایک احمق لڑکی سے شادی کر لو اور یا پھر چپ بیٹھا رہو۔ یہ احمق معنی آتے ہیں بیوقوف اور بیوقوف کے، اور بیوقوف لڑکی، احمق لڑکی یعنی بیوقوف لڑکی سے شادی کر لو۔ اور وہ جمیلہ، تم تو جمیلہ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ بھابھی بولی ہاں اب بھی میں چاہتا ہوں، لیکن امی نے کہہ دیا کہ جمیلہ اس گھر میں بہو بن کر داخل نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا یہ تو بڑا ظلم ہے تو لیکن کیا کیا جائے، بہت سے ظلم برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو اپنی امی کی پسند سے شادی کر لو۔ پھر یہ بھی نہیں کر سکتا بھابھی؟ پھر کیا سوچا؟ شادی تو جمیلہ ہی سے کروں گا اور گھر چھوڑ دوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تو پھر بسم اللہ، تو پھر کیا انہوں نے کہا؟ بھابھی نے کہا پھر بسم اللہ، بیاہ کر لے آؤ، یہاں میرے ساتھ رہے گی، میں بھی اکیلی ہوں۔ اف، بھابھی کی یہ جملے سن کر میرا سر چکرا گیا۔ یہ عورت ہے یا عزم و ہمت کا سکون، ہر روز ایک نیا بوجھ اپنے لیے بڑھائے جاتی ہیں۔ خود اپنی ضرورتیں اور ذمہ داریاں کیا کم ہے، مگر ہمت ہے اور صرف ہمت کے سہارے شوہر کی دوری اور نظر بندی کا غم ہنس ہنس کر بھلائی جاتی ہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر جواب دیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن ابھی دیر ہوگی بھابھی، جمیلہ بیمار ہے ابھی، ہے نا۔ جمیلہ بیمار نہیں تھی بلکہ اچھی تھی، لیکن اگر میں یہ نہیں کہتا تو پھر وہ ضد پر آ جاتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بھابھی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جمیلہ سے شادی کر لوں گا اور اسے ان کے پاس رکھ کر کہیں تلاش روزگار میں نکلوں گا، روزی روٹی کے لیے نکل جاؤں گا۔ بھابھی جمیلہ کی بیماری کی خبر سن کر بہت افسوس کرنے لگی اور بولی سچ مچ جمیلہ بڑی پیاری لڑکی ہے۔ پھر میں باہر چلا گیا اور سوچا کہ رات کی گاڑی سے چلا جاؤں گا۔ 4 بجے واپس آیا تو دیکھا کہ بھابھی جان بہت اداس بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تار ہے جس کو وہ ہاتھ میں لیے ہوئے بس دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کے چہرے کا گورا رنگ بالکل سانولا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا تار کیسا ہے بھابھی جان؟ یہ تار سنا ہوگا، اکثر بچوں سے ہم نے پوچھا کہ تار کیا ہے۔ تار اس زمانے میں تو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، ہاں کچھ وقت کے لوگ ہوں گے، 20-25 سال کے لوگ جو ہوں گے، 30-40 سال کے آرام سے جانتے ہیں۔ تار ایک لیٹر ہوا کرتا تھا، خط ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی میسج بھیجنا پڑتا تھا، موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، تو کسی کو میسج کوئی خبر پہنچانا ہوتا تھا تو یہ تار کے ذریعے، یعنی یہ تھوڑے سے ورڈ میں لکھ دیا، الفاظ میں لکھ دیے جاتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی شادی ہے، بس یہ لکھ کر کے اس کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اسی لیٹر کو چھوٹے الفاظ میں لکھ کر کے بھیجا جاتا تھا کہ آتا تھا کہ 1 ورڈ کا 20 روپیہ، 2 ورڈ کا 30 روپیہ، 40 پیسے لگتے تھے۔ تو لوگ کیا کہتے تھے کہ الفاظ کو کم کر کے، کہ کم الفاظ ڈالیں گے تو کم پیسے لگیں گے، اسی الفاظ کو ملا کر کے وہ خط ایک ٹائپ کا ہوتا تھا، اسی کو تار کہا جاتا ہے۔ تو بھابھی جان کے ساتھ میں وہی تار ہاتھ میں تھا، کوئی وائر وغیرہ نہیں تھا بلکہ تار تھا، خط تھا۔ اختر بھابھی جان نے تار میرے ہاتھ میں دے دیا اور میز پر سر رکھ کر پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے تار پڑھا، بھائی جان کو 4 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بمشکل کہا بھابھی جان صبر کیجئے، ابھی تو آپ کو ایسے امتحانوں کی منزل سے اور بھی گزرنا باقی ہے۔ اور بھابھی کو جیسے سکون آ گیا اور اٹھ بیٹھی اور بولی ٹھیک کہتے ہو اختر، میں اگر پریشان ہوئی تو بچے اور پریشان ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھیں اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو معلوم ہوتا تھا کہ بس ایک لہر تھی جو آئی اور گزر گئی، لیکن ہم لوگ جتنی دیر چائے پیتے رہے، بھابھی کی نظر بار بار پرانے سنگار میز پر رکھی بھائی جان کی تصویر کا طواف کر رہی تھی، یعنی چکر لگا رہی تھی۔ اسی وقت انہوں نے بتایا کہ ان کے پاسپورٹ کی درخواست نامنظور ہو گئی ہے، یعنی اپلیکیشن نامنظور ہو گئی ہے، اور اسی رات انہیں دہلی جانا بہت ضروری۔ اسی رات بھابھی جان دہلی چلی گئیں
اور میں واپس ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں ریل گزرتی جا رہی تھی اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری رات میں بھابھی جان مجھے روشنی دکھا رہی تھی۔ ریل تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی تھی اور میرے دل میں نئے ارادے، نئے حوصلے پیدا ہو رہے تھے، نئی امیدیں اور نئی امنگ جاگ رہی تھیں۔ یہ تھی بھابھی جان افسانہ۔ یہ تھا بھابھی جان کا افسانہ جو آپ پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ میں پڑھ رہا تھا، آپ سن رہے تھے۔ اس میں زیادہ تر کوشچن یہ آئیں گے کہ بھابھی جان کے بارے میں، کہ بھابھی جان کون تھی۔ آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ بھابھی جان کون تھی۔ بھابھی جان ایک ہمدرد اور لوگوں کی مدد کرنے والی ایک عورت تھیں، جو کبھی بھی مصیبت میں ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی اپنے شوہر سے شکایت نہیں کی۔ اور ایک کردار آتا ہے اختر کا، اور ایک شمی کا، اور ایک ریحانہ اور ننھے۔ ایگزام میں اکثر یہ آپ کو آئے گا کہ بھابھی جان کے بارے میں۔ یہ بھابھی جان کو اگر یہ آپ مکمل کتاب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اسی سے آبجیکٹو بننے۔ یہ بھابھی جان جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس سے بہت زیادہ سوالات اسی سے آتے ہیں۔ اور جب آپ پوری کتاب پڑھیں گے نا تو پڑھنے پہ آپ کو پتہ چلے گا کون سا آبجیکٹو بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا۔ صرف سوال جواب میں کیا ہوگا کہ ہاں پڑھ تو لیں گے آپ، ایگزام میں تو پاس ہو جائیں گے، مگر وہ صلاحیت، وہ قابلیت آپ کے اس میں نہیں آئے گی۔ اس کی قابلیت کے لیے اور اس کے اچھائی کے لیے، صلاحیت بنانے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ مکمل کتاب پڑھیں۔ اور مکمل کتاب میں الحمدللہ پڑھ کر کے بتایا ہوں، لفظ بلفظ آپ کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اور آپ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے غور سے، انشاءاللہ سنتے سنتے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ انشاءاللہ اب اجازت دیں، انشاءاللہ پھر دوسرے اس میں پورے سوال جواب کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔